صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے امت کے رہنما۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، خاندان نبوت اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے پیارے ساتھیوں کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ آج ہمارا چوتھا سلسلہ ہے۔ پہلے دو سلسلوں میں عشرہ مبشرہ اور کل کے سلسلے میں ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کے بارے میں سنا، ان کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں سنے۔ آج بات کرنی ہے سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی، جی ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آل کی۔ سبحان اللہ، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آل کی تعریف کتنے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس گھرانہ نور کی بات کرنی ہے، بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ سمجھیں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان تمام باتوں میں سے مدنی پھول سجانے کی کوشش کریں گے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق، موضوع ہے شان اہل بیت، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، اپنے لیے کلام کی نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آج ہم 3 سیگمنٹ انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ آج کی حدیث بھی سنیں گے، امہات المومنین میں سے کسی ام المومنین کا تذکرہ خیر بھی سنیں گے، اور کل سے ہم نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے کربلا قدم با قدم۔ انشاءاللہ واقعہ کربلا کو جو ہم قسط وار سن رہے ہیں اس کا ایک حصہ آج بھی سنیں گے۔ پہلے تلاوت قرآن مجید سن لیجیے جی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، حصول ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے تلاوت قرآن کروں گا، آپ نیت کریں، سنوں گا۔ مزید اچھی اچھی نیتیں فرما لیں، ادب و توجہ کے ساتھ سننے کی اور سلسلہ دیکھنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب ملے اور ثواب بڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تلاوت قرآن مجید، اور یاد رہے یہ بڑی خاص آیتیں خاص موضوع سے متعلق تلاوت ہوئی ہیں۔ ان آیتوں میں کیا فرمان الہی ہے اور ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے قرآن پاک کے ذریعے؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کے صحابہ کی شان تو ہم نے قرآن سے سنی، جی ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور ان کے اہل بیت کی شان بھی جا بجا قرآن پاک میں موجود ہے، اور انشاءاللہ آج بھی قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ذریعے ہم نے اس کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ چلتے ہیں نعت خواں اسلام بھائی کی طرف اور ان سے نعت شریف بھی سنتے ہیں۔ جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، تمنا زیارت نے کیا دل پھر تمنا زیارت
مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی بات ہونی ہے۔ سلسلے کا موضوع ہے شان اہل بیت۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہیں۔ مسلم شریف کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت سے نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت میں وہ بھی ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ آیات اور احادیث کی روشنی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکابر علماء کرام کی تحقیق کے بعد خلاصہ یوں بیان کیا، یعنی سمرائز کیا کہ بیت تین طرح کے ہیں۔ یعنی اہل بیت اطہار کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کو ڈیفائن کیا کہ بیت تین طرح کے ہیں، کہ بیت نسب یعنی خاندان، بیت ولادت یعنی اولاد، اور بیت سکنی یعنی کاشانہ مبارک میں رہنے والے۔ یہ تین کیٹیگریز ہیں اہل بیت اطہار کی۔ اب نسب کے اعتبار سے حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے بنو ہاشم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہیں۔ قریبی دادا کی اولاد کو بیت کہتے ہیں، مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کا خاندان ہے، فلاں بزرگ کی بیت ہے۔ سکونت اور رہائش کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سرکار کی اہل بیت ہیں۔ حضرت زید اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بھی چونکہ پیارے آقا کے کاشانہ اقدس میں آتے جاتے رہتے تھے، وہیں رہتے تھے، اس لیے صاحب مشکات نے مناقب اہل بیت کے بارے میں ان کا بھی ذکر کیا۔ نبی پاک کے گھر میں رہنے کی برکت سے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارکہ ولادت کے اعتبار سے اہل بیت ہے۔ اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد ہی اہل بیت میں داخل ہے، تاہم ان میں سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین زیادہ عظمت و فضیلت کے ساتھ نمایاں اور شان کے حامل ہیں۔ اس لیے جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن انہی کی طرف جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے فضائل و برکات میں بے شمار احادیث کرام موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی قریبی جو رشتہ دار ہیں، اسی اہل بیت اطہار، اور جن کو ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل یوں سمجھے کہ ویری فرسٹ جو گھر ہے، اس کے بارے میں کیا پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ انشاءاللہ احادیث کے ذریعے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے فضائل اہل بیت سننے ہیں، اور ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے کس طرح محبت کرنی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد موجود ہے، جو آپ نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا تھا، اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنے سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یعنی آپ غور کریں صحابہ کرام نے کس طرح پیارے آقا کی آل سے پیار کیا کہ مجھے اپنی فیملی سے زیادہ نبی پاک کی فیملی، نبی پاک کی آل سے زیادہ محبت کرنا، حسن سلوک کرنا زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل رسول اور اہل بیت کے ساتھ وہی معاملہ رکھے جو سیدنا ابو بکر اور عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ان کے ساتھ تھا، یعنی ان کے ساتھ حسن عقیدت سے پیش آنا چاہیے۔ بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور دیکھیں ایک تصور جمتا ہے، انشاءاللہ آیات اور احادیث بھی سنیں گے کہ فیملی جو ہوتی ہے، خاندان جو ہوتا ہے، وہ بہت ساری خصوصیات کا جو ہے وہ حامل ہوتا ہے، یعنی ان کو وہ فضائل، وہ کمالات اور وہ قرب حاصل ہوتا ہے کہ جو دیگر لوگ خالی اس کا تصور کر سکتے ہیں یا اس کی تمنا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اہل بیت کرام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل خانہ اس جگہ پر رہا کرتے کہ جس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے عشاق تڑپتے ہیں۔ اس علاقے میں ان کا گزر بسر، بچپن،
لڑکپن جوانی گزری کہ جس خاک کو بطور خاک شفا استعمال کیا جاتا ہے. اب اہل بیت ہیں, گھرانے والے ہیں, انہی برتنوں میں کھانا پینا ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں استعمال فرمایا کرتے ہوں گے, اور ان برتنوں کی ایک جھلک آج 1400 سال کے بعد بھی دیکھنے کے لیے ہزاروں عشاق جو وہ تڑپتے ہیں. وہ لباس کہ جس کا ایک جھلک نظر آ جائے, کوئی ایک حصہ نصیب ہو جائے, تو اس شاخ جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اس کی زیارت کرنے کو جانتے. وہ لباس روزانہ ہی اس گھر کے اندر دیکھا جاتا ہوگا. یعنی یہ جو قربت خاص ہے وہ ایک ایسا اعزاز ہے, ایسی ایک اسپیشلٹی ہے جو باہر والے کو مل ہی نہیں سکتی. اور آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بہت زیادہ کلوز حسنین کریمین اور دیگر جو تھے حضرت زید وغیرہ, ان میں سے کئی تو وہ ہیں. حضرت امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلی اذان ان کے کان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اب آپ ذرا سوچیں کہ جس کے کان میں پہلی آواز اللہ کے حبیب کی اور ذکر اللہ کا, اچھا پہلی گٹی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک جو امام حسین کے منہ میں دی, تو اب یہ گھر کے اندر کیسے کیسے پریویلیج موجود ہے رات دن. اچھا پھر وہ ایک بے تکلفی جسے کہتے ہیں, ادب و تعظیم کے ساتھ ساتھ جو ایک کلوزنس ہوتی ہے, ایک جو اپنائیت ہوتی ہے, وہ باہر والوں کے ساتھ ویسی. اور آگے وہ حدیثیں ہیں کہ کس طرح چادر میں چھپا کر اور کس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو ایک تصور ہے یہ ہماری محبت کو مزید بڑھانے کے لیے کافی ہے. آج ہم اپنے استاد کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں, اپنے پیر کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں, اپنے دوست کا بھائی بھی اچھا لگتا ہے, کوئی اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں اپنی برادری سے کتنا پیار کرتے ہیں, برادری سے پیار کرتے ہیں. تو وہ خاندان, وہ فیملی, وہ نسب, وہ حسب کہ جو پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا, تو اس کی کیا ہی بات ہے. اور پھر دیکھیے گنبد خضرا, مدینہ پاک سے محبت, گنبد خضرا سے محبت, یہ حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو کیا قربتیں اور کیا سعادتیں ان اہل بیت کرام کے ہاتھ میں آئیں, ان کے حصے میں آئیں, اس کا ہم تصور بھی شاید نہ کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے محبتوں کا, ان سعادتوں کا حصہ عطا فرمائے. اور قرابت کی بات آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. قرابت کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ مسلمان کا جو ساتھی ہے, پڑوسی ہے, چونکہ اب وہ ایک قرابت دار ہو گیا تو اب اس کا حق کسی پہ لازم ہو جاتا ہے, اس کے پڑوس پر لازم ہو جاتا ہے. میرا کوئی خونی رشتہ دار ہے, اب اس سے محبت کرنا یہ میرا دینی فریضہ ہے. تو جب ایک عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ اس سے جو اس کا ریلیٹو بن گیا, اس سے صلہ رحمی کرنی ہے, تو جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرابت دار ہے, جو حضور کی اہل بیت میں سے آ گیا, اس کی محبت یہ تو عین ایمان کا حصہ ہے. اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہونا چاہیے, لیکن پھر اور تاکید یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے ذریعے فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو, اور ایمان کا جو آپ نے کہا جان ایمان ہے, تو احادیث میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. بھی سنیں گے انشاءاللہ ہم آگے. جی اسد بھائی کچھ آیات. ہاں جی, سب سے پہلی آیت کریمہ بڑی ہی مشہور ہے اور بڑی ہی پیاری آیت کریمہ ہے. سبحان اللہ. اور ایسی سعادتیں ہیں جس کی جو ہے وہ کیا ہی بات ہے. بندے کی خوبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ظاہری خوبیاں ہوتی ہیں, ایک باطنی خوبیاں ہوتی ہیں. ایسی ہی برائیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ظاہری برائی ہوتی ہے, ایک باطنی برائی ہوتی ہے. پاکی ناپاکی کا تعلق بھی ظاہر کے ساتھ اور باطن کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ان کے ظاہر و باطن کی ہر طرح کی پاکی کا بیان فرمایا ہے. آیت کریمہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا ترجمہ ہے, اے اہل بیت یعنی اے نبی کے گھر والو, اللہ تبارک و تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت کرام کی پاکی کا بیان فرمایا, اور اس کی شرح کے اندر بہت سارا کلام کیا گیا ہے, بہت ڈیٹیل بیان کی گئی, لیکن ایک خلاصہ کہیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو رجس کا بیان ہے, جو لفظ ہے کہ تم سے رجس کو دور فرمائے, تو رجس کہتے ہیں ناپاکی کو, ناپسندیدہ چیز کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی ناپاکی سے اہل بیت کو دور فرما دیا, ان کو محفوظ فرما دیا. اور اس میں دونوں طرح کی چیزیں شامل ہیں, ظاہری ناپاکی بھی, باطنی ناپاکی بھی. دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے
انہیں جو ہے وہ پاک صاف اور خوب ستھرا فرما کیا دیا۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی شان کی بات ہے، یعنی قلب کی صفائی، روح کی صفائی، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہوئے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، یعنی انسان کا، ایک مسلمان کا جو مقصد حیات ہے وہ اپنے آپ کو ظاہری باطنی ہر طرح کی برائی سے پاک کرنا ہے۔ اچھا، ایک تو ہم اپنے ذوم میں اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھیں، کوئی میری تعریف کرے، میں کسی کی تعریف کروں، کوئی مجھے اچھا کہے، کسی کو میں اچھا کہوں، کسی کو کوئی اور شخص، دنیاوی صاحب منصب شخص جو ہے وہ اچھا کہے یا اس کی تعریف کرے، تو اس کے اندر شک بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا مقام جیسا مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکی بیان فرمائی، اور بیان بھی قرآن کے اندر ہے کہ جس کے کسی حرف میں، کسی لفظ میں، کسی شے کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، قیامت تک تلاوت بھی ہوتا رہے گا۔ نمازوں کے اندر یہ تلاوت کی جاتی رہے گی، اسی طرح اور مواقع پر اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل بیت کرام کی پاکی کو بیان فرما کر ان کی اعلیٰ صفات کو جو ہے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی، گناہوں سے دوری، لغزشوں سے دوری اور معاملات سے دوری کا جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور مفسرین کرام نے اس کے ضمن کے اندر بہت ساری احادیث بھی بیان فرمائی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جب آیت تطہیر انہی کو کہا جاتا ہے، آیت تطہیر جی۔ میں وہ شعر سننا چاہوں گا، میں بندی چلے کے ناظرین، اب آپ نے یہ تفسیر سن لی نا، اب آپ ذرا یہ شعر سنیں، ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن کمال ہے، اعلیٰ حضرت اور خاندان اعلیٰ حضرت کیسے خوبصورت انداز میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت۔ مدینے کی بات کرتے ہیں اور پھر شعر سنتے ہیں، کچھ تصور جمائیے کہ جب باب النساء، یہ باب جبرائیل کے ساتھ ہی ایک دروازہ ہے اور ایک باب جبرائیل ہے۔ یہ باب جبرائیل کیوں ہے؟ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ ایک باب البقی ہے جہاں سے ہم مواجہ شریف سنہری جالیوں پر حاضری دیتے ہیں، ایک باب جبرائیل ہے جہاں سے قدمین شریفین میں حاضری ہوتی ہے، بالکل اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ وہی دروازہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے جبریل امین پیارے آقا کی بارگاہ میں حجرہ عائشہ میں حاضری دینے جاتے تھے۔ لیکن جب جبریل امین جاتے تھے نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل سے، یعنی آپ کے گھر والوں سے، یعنی گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بغیر اجازت حاضری نہیں دیتے تھے۔ تو امام حسن رضا خان صاحب اسی بات کو کیا خوب یقین کریں، میں دوبارہ یہ ایک اور نسخہ، مدنی شریف جائیں، جب بھی جائیں انشاءاللہ، باب جبرائیل پہ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھیں۔ ان کے گھر میں بے اجازت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عام گھرانے کی بات نہیں ہے، کیسا گھر ہے، فرشتوں کے بھی سردار ہیں،
اور وہ بھی اس کا ادب جو ہے وہ کیا لحاظ بات جو ہے وہ ہے، کیا فرماتے بات ہیں، ہے، تو کیا شان ہوگی۔ اس سے پہلے جو مصرع ہے، اس سے پہلے جو شعر ہے مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، وہ بھی آپ کی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو رب تبارک و تعالی محبوب کی تعریف فرماتا ہے وہی اہل بیت کی تعریف فرما رہا ہے، تو پھر ان کی پاکی اور ان کی شان میں اور کیا کمی رہ سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان دیکھیں، جو بات ہو رہی تھی کہ ان سے محبت جو ہے نا، بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے اہل بیت اطہار کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن کیا ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے؟ جی ہاں، اٹس اے کمپلسری فار اور ایمان، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہم اہل بیت سے محبت لازم رکھو، کیونکہ ہماری محبت والا جو شخص بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمارا حق پہچانے بغیر کسی بندے کا عمل اسے فائدہ نہ دے گا۔ یہ سرکار علیہ السلام کی آل، پیارے آقا کے خاندان سے محبت، یہ ہماری ایمان کا تقاضا۔ کیا کہیں گے عمران بھائی؟ ہاں بالکل، احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا واضح طور پر ذکر موجود ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کرام کی محبت جو ہے یہ مدار ایمان ہے، جیسے کہ ابن ماجہ شریف کی بڑی واضح حدیث مبارک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ خدا کی قسم لا يدخل قلب رجل ایمان، فرمایا کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا حتی یحبہم للہ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي، یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے اور ان سے جو میری قربت ہے، میری رشتہ داری ہے، اس کی وجہ سے ان سے محبت کرے، تب تک بندہ جو ہے کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے طبرانی شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر بڑے واضح طور پر جو ہے ارشاد فرما دیا، انسان کو جن جن چیزوں سے محبت ہوا کرتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر ان سب کو بیان فرما دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن عبد، فرمایا کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا حتی اکونا احب الیہ من نفسہ، جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَهْلِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اللہ اللہ، اور میرے اہل بیت اسے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، تب تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ، اور میری جو اولاد ہے وہ اولاد میری جو ہے اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری جب تک نہیں ہوگی تب تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، فرمایا اور میری جو ذات ہے اس کو اپنی ذات سے زیادہ پیاری جب تک نہ ہوگی تب تک بندہ کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ حب آل محمد یومن، فرمایا آل محمد کی، اہل بیت کرام کی ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنت، ایک سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کی محبت ایک سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تقاضا دیکھیے محبت کا، یعنی کوئی چھوٹا موٹا تقاضا نہیں ہے، یعنی کمپیریزن بیان کیا گیا، پیرامیٹر بھی ساتھ دیا گیا، بیان کیا گیا، تو یہاں پر ہر شخص غور کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ دن اور یہ جو تذکرہ ہے اسی محبت کو اجاگر کرنے کا ہے، ریمائنڈر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں محبت نہیں ہوگی، یا کسی سے بھی سوال کریں گے تو وہ یہ کہے کہ میرے دل میں محبت نہیں، لیکن یہ جو تقاضا بیان کیا گیا ہے تو اس پر ہر شخص اپنے حوالے سے غور کرے کہ اگر واقعی مجھے اپنی ذات سے زیادہ اپنے آقا سے محبت ہے، اپنے اہل خانہ سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے زیادہ محبت ہے، تو اس کے جو تقاضے ہیں اور میرے دل کی جو کیفیت ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے، اور اس کو مدار ایمان اور ایمان کی تکمیل اور اس کی خوبصورتی کا جو ہے وہ بیان قرار دیا گیا۔ تو اجاگر کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ نے کلام کا تذکرہ کیا کہ باب جبریل پر کھڑے ہو کے وہ، تو یہ محبت کو بڑھانے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم جملوں کو تبادلہ کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار کر دیا جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس محبت کو مزید اجاگر کرنے اور انڈیکیٹ کرنے اور اس کو مزید سٹرونگ کرنے کی جو ہے وہ اشارے ہوا کرتے ہیں۔ کے دامن کو تھامے رکھنا، یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور کئی مقامات پر احادیث میں جا بجا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اپنی قصواں اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت
یعنی اہل بیت ہے. یعنی پیارے آقا نے نصیحت بھی ہمیں فرمائی کہ کتاب اللہ اور اہل بیت اطہار، پیارے آقا کی آل کی فالوورشپ ہمیں کرنی ہے، اور کس انداز میں کرنی ہے یہ بھی آپ نے سنا. اور بھی بہت ساری حدیثیں سننی ہیں. امت کی کشتی کون ہے یہ بھی جاننا ہے، مگر آپ کی پہلے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ امت کے رہنما بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کو نظر بد سے بچائے. الحمدللہ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے، شان اہل بیت. نعت خاں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ نعت سنا دے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ. جی اگلی کال دیجیے گا. احمد رضا بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی مجھے آپ کی زبانی یہ سنائیے. مینو سوک مدینے جاون دا، آج یہ میری فرمائش پوری کیجیے گا. اگلی کال دیجیے گا. ہم مدینہ شریف سے عتیق احمد بول رہے ہیں. پروگرام چل رہا امت کے رہنما. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں حاجی عبدالحبیب صاحب کو اور تمام اراکین کو عمر میں اللہ ان کی برکت عطا فرمائے. اور حاجی عبدالحبیب صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور آقا کی ساری امت کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ آپ نے مدینہ پاک سے کال کی، ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ مدینہ پاک میں بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں شیخین کریمین اور اہل بقی کے دربار میں ضرور پیش کیجیے گا. آپ فرمائش کرتے تو میں نے نیت کر لی تھی کہ سب سے پہلی فرمائش آپ کی پوری کریں گے، لیکن آپ نے صرف دعائیں دی. آپ کی بڑی مہربانی. اگلی کال دیجیے گا. محمد ابراہیم بات کر رہا ہوں سوات سے. میرا والد صاحب 1 سال ہو گیا فوت ہو چکا ہے. یہ وہ مدینے والے سے بہت عشق کرتا تھا. مدینے والوں سے اسے یہ نعت بہت پسند تھا کہ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. چلیں سوات والوں کی فرمائش پوری کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے آپ کے والد صاحب مرحوم کو اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. 1-2 اشعار میں مدینے چلا اور عرش حق ہے مسند. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا، ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی.
مدنی چینل کے ناظرین، اس کلام کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے، مگر اس سے پہلے ایک حدیث سنانی ہے۔ کل ہم نے ایک حدیث سنی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کیونکہ سلسلہ شان صحابہ تھا، اور اس میں ہم نے ایک موضوع سے متعلق حدیث سنی تھی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جن کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، خبردار ہو جاؤ، تم میں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب پیارے آقا کی حال کیا ہے؟ کشتی ہے، صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں، اعلیٰ حضرت کمال کرتے ہیں۔ دو حدیثیں ہیں، ایک شعر ہے، اور کیا پیارا تخیل ہے کہ بیڑا پار لگانے کے لیے، کشتی کو دریا پار کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو دریا پار کرنا ہے تو اچھی کشتی ہو اور ستارے ہوں جو راستہ بتائیں، کیونکہ کیمپس وغیرہ تو ابھی آئے نا، پہلے تو ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ ڈھونڈتے تھے، کشتی جان جو ہوتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہماری کشتی بھی نرالی ہے، ہمارے تارے بھی پیارے ہیں۔ وہ کیا شعر ہے، آئیے سنتے ہیں۔ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ کچھ اور احادیث سنائیے، اہل بیت اطہار کے کچھ اور فضائل سنائیے۔ ایک آیت کریمہ میں پہلے بیان کرنا چاہوں گا، جیسے ہم نے محبت کی بات کی اور ان کی شان و عظمت کا بیان ہے، تو ان کی تعظیم اور ادب کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی تھا کہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا قرب تھا، لیکن ان کی جو صفات ہیں اور ان کے جو اخلاق کریمہ ہیں وہ بھی بڑے عرفہ و اعلیٰ تھے۔ تو ایک آیت کریمہ کے شان نزول کے اندر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، پھر انشاءاللہ آیت کریمہ بھی سنیں گے۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی اور کچھ دن گزرے، تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نظر مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، اور آپ کی ایک لونڈی جن کا نام فدہ تھا انہوں نے بھی اب روزے رکھنا شروع کیے۔ اب سادگی کا ان کا انداز تھا، گھر میں بہت زیادہ مال جمع نہیں کیا ہوا ہوتا تھا، بلکہ کئی دن جو ہے وہ کبھی فاقوں میں بھی گزرتے تھے۔ روزہ رکھا، ظاہر ہے کہ روزے میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ افطار سے کچھ دیر پہلے گھر میں جو تھوڑا بہت موجود تھا چند روٹیاں بنائیں، اور افطار کا وقت جیسے ہی ہونے کو تھا کہ اچانک ایک سائل نے آواز دی اور کہا کہ میں مسکین ہوں، اے اہل بیت مجھے کچھ دیجئے، بھوکا ہوں۔ تو انہوں نے باہم مشورہ کیا اور جو کھانا، جو چند روٹیاں اپنے لیے بنائی تھی وہ سائل کو پیش کر دی اور خود پانی پی کر گزارا کر لیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت، پھر چند روٹیاں بنائیں، پھر ایک اور سائل نے آواز دی اور کہا کہ اے اہل بیت میں بھوکا ہوں اور میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ انہوں نے اپنے آپ پر جبر کیا، ایثار کیا، اپنی ضرورت کو سائل کی ضرورت پر قربان کیا، اور وہ جو کھانا تھا دوسرے دن بھی سائل کو پیش کر دیا، اور پانی سے افطار کر کے وہ دن بھی گزار دیا، رات بھی گزار دی۔ تیسرے دن پھر تیسرا روزہ رکھا، پھر افطار کے وقت کچھ جو گھر میں موجود تھا وہ بنایا۔ ایک اور سائل نے پھر آواز دی اور کہا کہ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، مجھے کچھ کھانے کے دو، بھوکا ہوں۔
تیسرے دن بھی ان حضرات نے اپنا جو تھوڑا بہت کھانا تھا وہ سائل کو دے دیا اور پانی پی کر افطار کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کہنے کو چند لمحوں میں ہم کہہ دیتے ہیں، سننے کو ہم سن سکتے ہیں، لیکن تصور کیجئے کہ سارے دن کی بھوک پیاس، افطار کا وقت، جس وقت میں ایک ایک گھونٹ، ایک ایک لقمہ، ایک ایک شے بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی میٹھی ہوتی ہے اور بڑی طلب ہوا کرتی ہے اس کی، لیکن سائل کو دے دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس چیز کو، اپنی نیکی کو انہوں نے چھپایا کہ ہم اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ ہی اس کا ہم چرچا چاہتے، نہ اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے، جس کی شان اللہ تبارک و تعالی بیان کرنا چاہے تو پھر اس کی کیا بات ہوا کرتی ہے۔ ان کی اس ادا کو اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ شان اہل بیت کا بیان ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں، اس کی رضا کے لیے یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اس کے اگلے حصے میں یہ بھی بات بیان کی کہ اس کا وہ بدلہ نہیں چاہتے، یہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کرام کی شان، ایثار، قربانی، حسن اخلاق، امت کے لیے رہنمائی، اور ساتھ ہی ان کی شان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عمل کا، ان کے اخلاص کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر خیر فرمایا۔ اور پھر وہی بات کہ جو چیز قرآن کا حصہ بن جائے تو وہ قیامت تک کے لیے پڑھی جاتی رہے گی، نمازوں میں بھی پڑھی جائے گی، تلاوتوں میں پڑھی جائے گی، قرآن خوانیوں میں پڑھی جائے گی، جہاں جہاں ریفرنس دیا جائے گا اس کتاب کا وہاں وہاں اس آیت کریمہ کا تذکرہ ہوگا۔ تو کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام کی کہ عمل اس زمین پر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے۔ یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی طرح کی واقعات سے بھرپور ہے۔ اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعات دیکھ لیجئے کہ جب آپ کنیز مانگنے جاتی ہیں تو حضور نہیں عطا فرماتے، چاہے تو دونوں جہاں عطا فرماتے، لیکن بظاہر کنیز بھی عطا نہیں فرمائی کہ میں اگر اپنی بیٹی کو یہ دے دوں گا تو مثال بن جائے گی۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا گھر کا جو کام کاج ہے وہ کرتی ہیں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عہد علوی میں دور خلافت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں ایک صحابی جو تھے وہ حضور کی بارگاہ میں گئے، مولا علی کو دیکھا کہ وہ روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ وہ روٹی ایسی تھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کبھی تو داڑھ سے توڑتے تھے تو کبھی گھٹنے سے توڑتے تھے۔ اللہ ایسی روٹی کھا رہے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس حال میں کہ امیر المومنین ہیں۔ تو انہوں نے مولا علی کہیں کسی کام سے گئے تو ان کی کنیز سے کہا کہ تمہیں خیال نہیں آتا مولا مشکل کشا کا، امیر المومنین ہیں، لوگوں کا خیال کرنا ہے نا، تم ان کا خیال کرو، اچھی سی روٹی خمیر والی بنا کے کیوں نہیں دیتی؟ مولا علی تشریف لے آئے اور پوچھا کیا کہہ رہے تھے اسے؟ ہاں میں نے اسے منع کیا ہوا ہے اور عہد لیا ہے کہ مجھے کبھی بھی ایسی روٹی نہیں کھلائیں گے۔ ارے وہ وقت ہم بھولتے نہیں ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود تھے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور پھر بھوک سے بےتاب ہو کر میں گھر سے باہر نکلا اور ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ کنویں سے ڈول نکالنا چاہتی ہے، تو میں نے اس پر مزدوری کی اور میں نے ایک ڈول پر ایک کھجور طے کی، اور اس طرح میں نے 16 ڈول نکالے تو مجھے 16 ڈول پر 16 کھجوریں ملی، اور یہ جب 16واں ڈول نکال رہا تھا تو میرے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ مولا علی یہ بیان فرما، ان کے ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا۔ 16 کھجوریں لے کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے گئے، راستے میں آستانہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آتا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی حضور کھجوریں لایا ہوں، حضور نے بھی تناول فرمائی۔ اب فرماتے ہیں وہ وقت بھی تھا اور یہ وقت بھی ہے، ابھی تو ہم بڑے چین سے ہیں۔ تو یہ عالم ہے ان کی سادگی کا، یہ فقر و فاقہ، یہ غربت، یہ مسکینی اختیاری ہے۔ یہ بڑی اہم بات، پوری کائنات بخش دے بندے کو۔ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ یہ اختیاری ہے، ڈیلیبریٹلی ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت پیارا میسج اشفاق بھائی ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ میرے آقا چاہتے تو کیا، دیکھیں نا اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا خاطر۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو دنیا ہی نہ بناتا۔
پیارے آقا کے القابات میں ہے وجہ تخلیق کائنات. میرے آقا تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں. اب میرے آقا کی وجہ سے کائنات بنی. چاہیں تو سونے کے پہاڑ مل جائیں مگر ڈیلیبریٹلی اختیاری طور پر فقر اختیار کیا, غربت اختیار کی, اور خود بھی اختیار کیا, اپنی فیملی کی بھی ٹریننگ ایسی کی. اب یہ ہم جو ہمارے اسلام میں غریب ہیں, جو پریشان مجھے سن رہے ہیں, کتنا بڑا میسج ہے آپ کے لیے کہ آپ اور ہم تو غریبی میں دعا کرتے ہیں کہ غریبی دور ہو جائے. میرے آقا کے پاس سارے خزانے تھے مگر اپنی اور اپنے خاندان کے لیے اختیاری غربت اختیار کی, فقر اختیار کیا. یہ ہم سب کے لیے بڑا میسج بھی ہے. اور اگر کوئی غریب مجھے سن رہا ہے تو دل چھوٹا نہ کرے, نبی پاک کی زندگی اور اہل بیت اطہار کی زندگی پر غور کرے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں, پھر موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. یاد رہے مدنی چل کے ناظرین, ہم نے انشاءاللہ اسپیشل حسنین کریمین کے فضائل پر ایک الگ سلسلہ کرنا ہے. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کی سیرت پر ایک الگ سلسلہ کرنا ہے. اس لیے آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اجمالی طور پر اہل بیت اطہار پر بات کریں, اور پھر انشاءاللہ بھی آپ کی کالز کے بعد ہم شروع کریں گے کہ ہم دیگر اہل بیت اطہار, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا, دو جو مبارک چچا ہیں ان کا کچھ تذکرہ کریں, اور پھر کچھ مزید اہل بیت اطہار کا تذکرہ خیر ہو, اور پھر انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں خاص طور پر حسنین کریمین اور بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہوگا. جی کچھ کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سائم رضا اتاری, ماشاء اللہ کچھ دنوں سے یہ پیارا سلسلہ مدنی چینل کی رونق بنا ہے. عبدالحبیب بھائی, آپ جب سلسلہ اتنی رات کو لے آتے ہیں پھر بھی دیکھی بنا سونے کو جی نہیں چاہتا. کیا بات ہے ہمارے رکن شورا کی, اور کیا بات ہے ہمارے مدنی چینل کی. الحمدللہ یہ حدیث ہمیں بھی یاد ہو گئی, الندم توبتم. اس کا معنی یہ ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے. عبدالحبیب بھائی, کل آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا تھا, بنا فرمائش کے ہی ہماری خواہش پوری ہو گئی. اور عمران بھائی, آپ کا تو انداز بیان مدینہ مدینہ ہے. اللہ آپ سب کو نظر بس سے بچائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سائم بیٹا آپ نے کال کیا, بہت اچھا لگا, مرحبا. اگلی کال دیجیے گا. مجھے کل کی حدیث یاد ہے, الندم توبتن, شرمندگی توبہ ہے. چلیں ماشاءاللہ آپ نے حدیث سنائی, ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ چلیں ہمارے اسلام پہ جو یاد کروا رہے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہوگا, اور ہم سب انشاءاللہ اس کو سیکھ رہے ہیں. اگلی کال دیجیے. محمد عدنان بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. میرا حبیب بھائی سے یہ جواب ہے میرا, جو کل حدیث مبارکہ بیان کی تھی وہ حدیث مبارکہ یہ ہے, الندم توبۃ. ماشاءاللہ حدیث بھی سنائیں اور ساتھ کچھ اور آپ فرمائش بھی کر لیں. چلیں اگلی کال دیجیے. آپ کا سلسلہ امت کے رہنما بہت ہی پیارا ہے. میں 2 دن سے آپ کا سلسلہ اول سے آخر دیکھ رہا ہوں اور کال بھی کرتا ہوں. آج تیسرا سلسلہ میں نے پھر کال کی ہے. آج میں جب کام سے گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میرے گھر میں مدنی چینل چل رہا تھا اور میرے گھر والے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے. میں نے بھی مدنی مذاکرہ دیکھا اور آپ کے سلسلے کا انتظار کرتا رہا. میں 2 دن میں آپ لوگوں کا دیوانہ ہو گیا ہوں. مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ. میرے گھر میں میرے گھر والے فلمیں ڈرامے دیکھا کرتے تھے. اب 3 دن سے میرے گھر میں میرے گھر والے صرف اور صرف مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. پہلی محرم سے ہمارے گھر میں مدنی چینل ہی چل رہا ہے اور ہم نے 3 دن سے ٹی وی کا ریموٹ بھی ہاتھ میں نہیں لیا. بس ہمارے لیے دعا کریں کہ اسی طرح ہم ہمیشہ مدنی چینل دیکھتے رہیں. آپ سب سے بہت ہی پیار ہے, بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ. اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں. بس میری ایک ہی خواہش ہے, آپ دعا کر دیں کہ مرنے سے پہلے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ اللہ کا گھر اور روزہ رسول دیکھوں, عمرہ کی سعادت حاصل ہو, اور جب میں مروں تو مرتے وقت میرا ایمان سلامت رہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری سوچ ہے آپ کی. ہاں بہت پیاری سوچ ہے. اور کل بھی آپ کی کال سے ہمیں بڑی انکریجمنٹ ملی تھی کہ آپ نے مدنی چینل کو اپنا لیا ہے. مدنی چینل کے ساتھ ساتھ اگر کچھ تھوڑا سا آپ مدنی ماحول بھی اپنا لیں گے, اگر اپنے شہر کے اجتماعات میں جانا شروع کریں گے, اور اگر کراچی میں رہتے ہیں تو ضرور فیضان مدینہ بھی تشریف لائیں, ہم بھی آپ سے ملاقات کریں گے. ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ, اور مل جل کر مدنی کاموں کی ہم اور آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنے. بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح کی کالز کی. یہ اسلام بھائی نے کل بھی ہمیں کال کی تھی کہ پہلے مدنی چینل نہیں دیکھتے تھے اور آن کیا اور اب مدنی چینل کر ہو کر رہ گئے. اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. کافی ساری کالز جمع ہو گئی ہیں, ہمارے ناطخواہ کی طرف چلتے ہیں, کچھ اشعار میں سنائیں اور پھر انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے مزید یوں سمجھیے کہ کچھ جو یوں سمجھیے افراد ہیں ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سوینا نظار پھرتے ہیں، وہ سوینا نظار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوینا نظار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کس تخیل میں یہ شعر لکھا ہوگا، مگر آج بھی پریکٹیکلی طور پر مدینہ منورہ میں یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے صدور مسلم ممالک کے بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے تاجدار میرے آقا کے در پر آ کر ایسا لگتا ہے کہ خیرات لینے آ رہے ہیں. اور یہ شعر بڑا اچھے انداز سے وہاں یاد آتا ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں. اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوینا نظار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، کیا عظیم ہستی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنا پیار فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، پیر کی صبح اپنے بیٹوں سمیت میرے پاس آنا تاکہ میں تمہارے لیے ایسی دعا مانگوں جو تمہیں نفع دے.
ایک دن بھی دیا، ایک ٹائم بھی بتایا، کیا ان کی دلچسپی ہوگی، کیسا اشتیاق ہوگا کہ اسپیشل دعا دینے کے لیے بلایا ہے۔ اور پھر انداز دیکھیں، فرماتے جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے ہمیں ایک چادر اڑا دی اور پھر دعا مانگی، الہی عباس اور اس کی اولاد کی ظاہری اور باطنی مغفرت فرما تاکہ کوئی گناہ باقی نہ رہے اور انہیں ان کی اولاد میں معزز فرما۔ سبحان اللہ، اپنے چچا اور ان کی آل سے محبت کا انداز دیکھیں۔ ہم سب سیکھتے بھی تو جائیں نا۔ اب مجھے بھی یہ حدیث پڑھتا رہا تو اب ایک ذہن میں بات آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اب ایکسٹرا اپنے چچا سے اور اپنے کزن سے محبت کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا نے اپنے مبارک چچا سے اور اپنے مبارک چچا کی اولاد سے کس طرح محبت فرمائی، تو یہ بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب اور نبی پاک کے انداز کو ادا کرنے کا ثواب۔ کیا فرمائیں گے پیارے آقا کی آل کے کسی اور فرد کے بارے میں اگر تذکرہ ہو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی آپ بات فرما رہے ہیں، انہی میں سے ایک بہت ہی پیارے اور عظیم الشان چچا جان حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امیر طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں صرف 2 سال ہی بڑے تھے، پیارے آقا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور پیارے آقا ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ یہ سینہ سپر رہتے اور حضور پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ کفار کی طرف سے ملنے والی ایذاؤں میں بہت بڑی رکاوٹ حضرت سید الشہداء تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے میں کوئی غلط باتیں کہی گئی ہیں، بری باتیں کہی گئی ہیں، آپ شکار پہ بھی جایا کرتے تھے، تو ایک بار جب یہ پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے گئے اور جن لوگوں نے یہ تکلیف دی تھی ابو جہل کے پاس جا کر اس کے سر پر اپنی کمان دے ماری اور بڑی پیارے آقا علیہ السلام کے لیے احتجاج کیا کہ تم نے کیوں کیا ہے، حضور کے لیے ڈھال بنا۔ اچھا، آپ نے جو واقعہ سنا ہے نا اشفاق بھائی، اس واقعے کی دلچسپی ایک اور یہ ہے کہ یہ واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بھی بنا، یعنی ایمان لانے سے پہلے یہ ایمان نہیں لائے تھے، جب پتا چلا کہ کیونکہ بھتیجے تو تھے پیارے آقا علیہ السلام کے، ابو جہل نے اتنی بدتمیزی کی ہے تو جا کے اس سے لڑائی کی، تو اس نے کہا کہ تم بھی اس پر ایمان لے آؤ، تو کہا آج جان لو میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اس اتنا پیارے آقا سے محبت تھی کہ شدت محبت میں پھر ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان لانے جیسے آپ نے کہا کہ پھر جو تقویت اور پھر جو اسلام کو بلندی، اسلام کھل کر ظاہر ہوا اور مسلمان جو تھے وہ بڑے طاقتور ہوئے۔ حضرت سید الشہداء ایک طرف ہوتے، حضرت عمر ایک طرف ہوتے، اور پھر بڑی اسلام کے لیے جانثاری کے ساتھ اپنی خدمات پیش کی، اور بالآخر غزوہ احد میں اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد آپ نے کیا، تو آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر حمزہ کے مبارک جسم کے پاس کھڑے تھے تو بہت زیادہ صدمے سے روتے تھے، اور بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آج 7 آسمانوں پر یہ لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ پیارے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتارا، اور اس وقت یہ حال تھا کہ آپ کے سر مبارک پر چادر اڑائی جاتی تو پیر کھل جاتے تھے، پیر پہ اڑاتے تو سر کھل جاتے تھے، بالآخر آپ کے چہرے کو چھپایا گیا اور پیر مبارک پر اذخر نامی خوشبودار گھاس رکھی گئی۔ اور المختصر یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو اس دنیا سے رخصت کیا، اور ہر بت کو غالباً پیارے آقا علیہ السلام ان کی مبارک قبر پر جا کر اور برکتیں عطا فرمایا۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ کی تو کیا بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر یہ معمول ہے بالکل۔ اور حضرت میں کچھ باتیں عرض کروں گا ان کے مزار کے حوالے سے، جیسے اشفاق بھائی نے فضائل بیان کی، بڑی اٹیچمنٹ الحمدللہ امیر اہل سنت کا بھی ہم نے انداز دیکھا، اور پھر اہل مدینہ کی ان سے جو قربت ہے، آج امیر طیبہ آپ کہلاتے ہیں، اور پیارے آقا کو کتنی محبت تھی ان سے۔ جیسے آپ نے اشفاق بھائی نے بتایا کہ ان کی شہادت کے وقت نبی پاک علیہ السلام کی جو کیفیت تھی نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو کبھی ہم نے ایسے آنسو بہاتے نہیں دیکھا، یعنی پیارے آقا کی کبھی ایسی کیفیت ہی نہیں ہوئی جیسی سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہوئی۔ ان کے جنازے پر نبی پاک کے اتنے آنسو بہے کہ پیارے آقا کو غش آ گیا، نبی پاک اتنے غمگین تھے۔ اور آپ نے کیا فرمایا آپ کے جنازے کو؟ اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اے اللہ کے شیر، اے اس کے رسول کے شیر، اے نیکیاں کرنے والے، اے سختیاں جھیلنے والے، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے روح انور کو گھلانے والے، یعنی اس قدر محبت اور کیفیت تھی۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بھی سید الشہداء سیدنا حمزہ کا یہ مقام ہے، اور یہ مجرب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء سے سنا کہ آج بھی کسی کو اگر بیٹا چاہیے
اور وہ مدینہ منورہ جائے, سید الشہداء سیدنا حمزہ کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اگر مجھے بیٹا ملا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ کر التجا کرے کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اگر مجھے بیٹا ملا تو میں حمزہ رکھوں گا. تو کئی ایسے الحمدللہ اسلامی بھائی ملے, 15 سال 16 سال ہو گئے شادی کو, یا بچی ہے اس کے بعد بیٹا نہیں ہے, اللہ نے انہیں حمزہ عطا کیا. میں کئی حمزہ سے مل چکا ہوں, کئی حمزہ مجھے ملائے ہیں اسلام میں کہ باقاعدہ یہ دیکھیں وہ حمزہ ہے تو ہم نے سید الشہداء کے مزار پر حاضری دی تھی. تو یہ کمال ہے آج بھی ان کا. اور ایک بڑی خوبصورت روایت جو ان کے مزار پر بہت زیادہ ابھارتی ہے جانے کو, ارے کیا بات ہے, میں نے کسی اور مزار کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں شہدائے احد کہ جو ان کو سلام کرتا ہے قیامت تک یہ اسے سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. تو ان کے مزار پر پھر کیوں نہ جائیں. تو میں چلے ایک اور اچھی نیت, ہم مدینہ شریف کی بہت ساری نیتیں کر ہی رہے ہیں, ایک اور نیت اچھی نیتیں تو کر سکتے ہیں نا سال کی ابتدائی کہ انشاءاللہ جب بھی آپ مدینہ شریف میں جائیں تو روزانہ رات کسی بھی وقت ایک دن میں حاضری شہدائے احد کی بارگاہ میں ضرور دیں. اور سید الشہداء کی بارگاہ میں یاد رہے کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہ اس کے ساتھ ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے. اور کیا کیفیت ہے, کیا رکت ہے. اور میں نے اسد بھائی رات کو دیر سے 2-3 بجے بھی دیکھا ہے کہ اہل عرب آتے ہیں, اہل مدینہ آتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور باقاعدہ ان کے بچوں کو اٹھا کر مزار شریف دکھائیں گے, وہ دیوار کو بوسہ دیں گے اور وہ بس چلے جائیں گے. ان کی یعنی حاضری کا ایک بندھا ہوا ہے کہ بہت سارے اہل مدینہ ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں, عربی ہیں, لیکن وہ ماشاءاللہ اس مزار پر حاضری بالکل پابندی کے ساتھ دیتے ہیں. اللہ کریم تربت سید الشہداء پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور برکت عطا فرمائے. اہل بیت کرام کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے, تو جہاں پر اہل بیت کرام سے محبت کرنے کے فضائل ہیں, ایک حدیث مبارک یہ بھی ملتی ہے کہ اب بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کرام سے محبت کیوں کریں. واضح سی بات ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے, آپ سے نسبی تعلق ہونے کی وجہ سے, اسی بات کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارک میں بیان فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ, فرمایا اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے, اللہ سے اس کی نعمتوں کی وجہ سے محبت کرو. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ, اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور آگے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي, اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کیا کرو. اب جہاں یہ اتنے فضائل ہیں اہل بیت سے محبت کرنے کے, وہیں ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھنے کے اور ان سے محبت نہ کرنے کی بہت ساری وعیدیں بھی احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی, حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین سے یہ ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربتم, فرمایا میری اس سے جنگ ہے جس کی تم سے جنگ ہے. اور آگے فرمایا وسلم لمن سالمتم, اور جس کی تم سے صلح ہے میری بھی اس سے صلح ہے. ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے خیرکم لأہلی من بعدی, فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کرام کے لیے بہترین ہے. جو ان سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا, جو ان سے زیادہ اپنی محبت کا دم بھرتا ہوگا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے ماشاءاللہ تمام لوگوں سے میرا خیال ہے پھر آج تو وہ منقبت بنتی ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, اس کے چند اشعار اگر اشفاق بھائی سنائیں, 1-2 اشعار یا ٹھیک سنا. ہاں ابھی آپ تو جب اہل بیت کی ایسی بات کر دی کہ میرے میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام خیر الانام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ہے تو
علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمر سے ہے میرا شعر کیا میرا ذکر کیا میں تو پر جتن کا غلام ہوں وطن سے کیسے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی اللہ کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں ہائے ہائے کاش یہ سچی غلامی یہ سچی نوکری ہمیں نصیب ہو جائے. شاعر لکھتے ہیں نا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. سرکار اپنی آل کے غلاموں میں اگر ہمیں قبول فرما لے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. ایک شجرے میں ایک شعر پڑھتے ہیں نا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ رکھ اے کاش سرکار کی آل کے خادم ہم دنیا اور آخرت میں رہیں حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. یہ نصیب ہو جائے ہمیں تو کیا بات ہے. سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور روزانہ ہم کوشش کرتے ہیں ایک حدیث پاک یاد کریں. آج کی حدیث سیکھنی ہے مختصر سی حدیث ہوتی ہے آج بھی یاد کیجئے گا تاکہ کل آپ اپنی کالز کے ذریعے ہمیں سنا بھی سکیں. آئیے چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف. جی وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. جی عمران بھائی آج کون سی حدیث یاد کرا رہے ہیں؟ کل کی ہم سنا دیں آپ کو انشاءاللہ. الندم توبۃ. ٹھیک ہے اس کا تذکرہ تو ہو چکا ہے جی کالز کے اندر بہت سارے کالز والوں نے ہمیں یاد بھی کرا دیا. جی الحمدللہ. تو آج کی جو حدیث مبارک ہے بڑی پیاری حدیث مبارک ہے. اگر اس کو ہم اپنے دامن سے باندھ لیں اپنے دل اور دماغ میں اس کو رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی زندگی ہم گزار سکتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج کی جو حدیث مبارک جس کو ہم نے لیا ہے فرمایا اتقی دعوت المظلوم. ٹھیک ہے. فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. اللہ اللہ اللہ. بہت پیاری حدیث مبارک ہے. اتقی دعوت المظلوم. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر پھر دوبارہ مشورہ دیتا ہوں اس کی پکچر لے لیجئے. صحیح بخاری شریف کی سبحان اللہ حدیث ہے اور کتنی مختصر حدیث ہے. اتقی دعوت المظلوم. ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو. اتقی کے معنی بچنا ہے ڈرنا ہے اور دعویٰ یعنی دعا اور مظلوم یا دعویٰ مراد دعا بد دعا سے مراد ہے اور مظلوم کی بد دعا سے بچو. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. جی اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ مظلوم کی بد دعا سے متعلق احادیث طیبہ میں بڑا اہتمام کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ. اگرچہ وہ غیر مسلم ہو اس کی بد دعا سے بچو. ایک اور حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگے گا اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کا حق دینے سے منع نہیں فرماتا. ایک اور حدیث مبارک میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلم اور بخاری کی حدیث مبارک ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ستم رسیدہ کی بد دعا سے بچو یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کے اور قبولیت کے درمیان کوئی چیز آڑ نہیں ہے. قبولیت کے درمیان کوئی جو ہے وہ حجاب ہی نہیں ہے کوئی آڑ ہی نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت پیارا معمول جو بیان کیا گیا ہے احادیث طیبہ کے اندر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ تشریف لے جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے جو حدیث مبارک مسلم شریف کے حوالے سے میرے پاس موجود ہے. اس میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے. اس میں سے ایک تو یہ ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ جاتے تو سفر کے نقصانات سے اللہ کی پناہ مانگتے. دوسری بات واپسی کی تکالیف سے اللہ کی پناہ مانگتے. تیسری بات بھلائی کے بعد برائی سے اللہ کی پناہ مانگتے. اور چوتھی بات مظلوم کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے. اور پانچویں بات وہ یہ ہے کہ گھر بار اور مال میں برائی دیکھنے سے وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا زبردست میسج ہے اور اس کے تحت میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. بڑا عبرتناک واقعہ ہے اور بڑا ہی دل کو یوں سمجھے جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے. ہمیں کام ایسے کرنے چاہیے کہ لوگوں کی دعائیں ملیں. ایسے کام نہ کریں کہ لوگ ہمیں بد دعا دیں، تکلیف میں آئیں ہم سے. ایک پولیس آفیسر کہہ لیں یا ایک منشی کہہ لیں، گورنمنٹ کا ایک عہدے دار تھا. کتاب میں نے پڑھا یہ واقعہ. وہ مچھلی بازار گیا مچھلی خریدنے. اس آفیسر نے ایک مچھیرے کے ہاتھ میں ایک بڑی زبردست مچھلی دیکھی اور اس مچھلی کو کہا کہ یہ مجھے دے دو. مچھیرے نے اسے دکھائی، اس نے پسند کی اور لے کے چلنے لگا. تو مچھیرے نے کہا کہ مجھے پیسے تو دے دو. اس نے کہا پیسے نہیں دوں گا، ہم سرکاری لوگ ہیں، ہم پیسے نہیں دیتے. وہ مظلوم روتا رہا. غریب آدمی تھا، بڑی مشکل سے مچھلی پکڑی تھی اور اس نے یہ سوچا تھا کہ آج اس کو بیچ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاؤں گا. مگر اس ظالم نے ایک نہ سنی اور وہ مچھلی لے کر گھر کی طرف چل پڑا. تھوڑا آگے گیا تو مچھلی آپ کو پتا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، جب زندہ ہو نا اور تھوڑی دیر پہلے ہی پکڑی گئی ہو تو وہ پھڑکتی ہے. تو مچھلی چونکہ اس نے پکڑی تھی ہاتھ میں تو وہ پھڑکنے لگی. تو اس نے مزید سختی سے اس کو پکڑا تو اس مچھلی نے اس آفیسر کے انگوٹھے پر، ہاتھ کے انگوٹھے پر کاٹ لیا. نارمل سی بات تھی. گھر گیا اور جیسے گھر پہنچا تو انگوٹھے میں درد بہت بڑھ گیا. شدت درد سے بےتاب ہو گیا. تھوڑی دیر کوشش کی کہ درد ختم ہو جائے، درد ختم نہ ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو بڑا خطرناک زخم ہے اور تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل گیا ہے، فوری فیصلہ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹا گیا تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. ہاتھوں ہاتھ اسی وقت انگوٹھا کاٹ دیا گیا. گھر آیا، گھر آ کر اب ہاتھ میں درد شروع ہو گیا. پنجے میں درد تھا کہ ختم نہ ہوتا. بڑی کوشش کی کسی طرح تکلیف ختم ہو، بے کل ہو گیا. پھر ڈاکٹر کے پاس گیا. کہا تم نے تو کہا انگوٹھا کاٹ دو، انگوٹھا کاٹ دیا تو ہاتھ بھی درد کر رہا ہے. کہا میں اس کو ازیوم نہیں کر سکا، اس کو سمجھ نہیں سکا. اب یہ زہر تمہارے ہتھیلے میں بھی پھیل گیا ہے، ابھی فیصلہ کرو ورنہ ہاتھ کٹ جائے گا. مرتا کیا نہ کرتا، پنجہ کٹوایا. گھر آیا، اب ہاتھ میں درد شروع ہو گیا. بہت تکلیف، ساری رات روتے روتے گزری. صبح پھر ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا ہاتھ میں بھی زہر پھیل گیا ہے، اب ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اس کا ایک دوست تھا، اس نے دیکھا کہ میرا یہ دوست بڑا بے چین ہے، بڑا بے کل ہے، ہاتھ پہ پٹیاں بندھی ہوئی. کہا کیا ہو رہا ہے تمہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ ایک کل انگوٹھا کٹا، پھر ہتھیلی کٹی، اب ہاتھ ڈاکٹر کاٹنے کی بات کر رہا ہے. کہا ایک بات بتاؤ، کل کوئی واقعہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہاں ایک واقعہ ہوا ہے. کہا میں نے ایک شخص سے ظلم کے ساتھ، ایک غریب آدمی سے ظلم کیا اور اس کی مچھلی چھین کر آیا ہوں. اور وہ دوست بڑا ذہین تھا. کہا جلدی اسے ڈھونڈ لو ورنہ ایک ایک کر کے سارا جسم کٹ جائے گا. اب یہ بھاگا اس مچھیرے کی تلاش میں. جب مچھیرے کے پاس پہنچتا ہے پتہ چلا وہ مچھیرا اپنے کسی گاؤں میں چلا گیا. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاؤں میں پہنچا. جیسے ہی مچھیرا نظر آیا اس کے قدموں میں گر گیا. کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، دیکھو میرا انگوٹھا بھی کٹ گیا، میرا ہاتھ بھی کٹ گیا. جب اس بیچارے مچھیرے نے دیکھا کہ اس آفیسر کا یہ حال ہو گیا ہے، کہا میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا. اب وہ آفیسر اس مچھیرے سے پوچھتا ہے ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کل کچھ کہا تھا جب میں مچھلی لے کر گیا تھا؟ وہ جو آپ کی یہ حدیث پاک ہے نا، مجھے اس لیے یہ واقعہ یاد آ گیا. اتقی دعوت المظلوم. کہتا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بات کہی تھی. کہا یا اللہ میں بے کس ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اس ظالم نے میرے بچوں کی جو روزی ہے مجھ سے چھین لی ہے، مگر تو طاقتور ہے، اپنی طاقت کا کرشمہ مجھے دکھا، اپنی طاقت کے زور پر اس ظالم سے مجھے حساب دلا دے. بس میں نے اپنے رب سے فریاد کی تھی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نہ جانے ہم صبح و شام کتنوں کا دل توڑ دیتے ہوں گے، نہ جانے کس پر ظلم کر دیتے ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. بھائی یہ ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ میں نے کچھ کر دیا تو بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں. مظلوم کی بد دعا سے مراد یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اور کلمات نکل جائے دل سے، نکل گئی، اس کے دل ہی میں اس نے کچھ کہہ دیا تو وہ جو ہے معاملہ خراب. اب میں یہاں تو مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، اچانک آپ کے کام خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اچانک آپ کسی پرابلم میں، غور کیجئے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا، کسی کی ہائے تو نہیں نکل گئی. معافی مانگ لے لوگوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے معافی مانگتے رہنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں میں کہوں اشفاق بھائی دعا کریں، میں مثال دے رہا ہوں، عمران بھائی دعا کریں، یہ الگ بات ہے. میں کام ایسے کروں نہیں، ویسے ہی دعا کریں میرے لیے.
یہ جو دل سے نکلنے والی دعا ہے نا، اس کا لطف ہی اور ہے، اس کی قبولیت ہی اور ہے. آپ ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی دعائیں دیں. آج کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں نہیں ہے، لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے نماز میں یاد آ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں تو مرحوم یاد آ جاتا ہے کہ یار اللہ اس کے بارے میں دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، کیا انسان تھا، کیا ہماری محبت کرنے والا تھا. کئی لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، پوچھنے والا کوئی نہیں، خس کم جہاں پاک، لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا مر گیا. اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں، کسی کی تکلیف ایسی نہ ہو کہ ہم اس کے دل سے ہمارے لیے ہائے نکلے. اور یہاں میں ایک اور بات مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ کسی کو بد دعا نہ دینا. تکلیف ہو گئی نا، کوئی بات نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے غصے میں کچھ کہہ تو دیا اور یہ قبولیت کی گھڑی تھی، وہ تو برباد ہو جائے گا. اور اس میں ماں اور باپ، بالخصوص میں والدین کو عرض کروں گا، بعض اوقات کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بیٹے سے تنگ آئے تو تیرے کو کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے. حالانکہ اس وقت یہ ضروری نہیں ہوتا دل کی کیفیت ہو، لیکن کیا پتہ یہ قبولیت کے وقت تو آپ کے بیٹا ہی برباد ہو گیا تو رونا تو آپ نہیں ہے. اس کے بارے میں واضح حدیث مبارک سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بد دعا دینے سے بچو، ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی. تو ہمیں کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طائف کی وہ باتیں یاد رکھنا کہ جب پتھر مارنے والوں کے لیے میرے آقا نے بد دعا نہ کی تھی اور ان کی نسلوں کے لیے دعا دی تھی، اور انہیں رحمت للعالمین ہونے کا کیا زبردست مظاہرہ تھا. تو ہم اسی آقا کے غلام ہیں نا کہ جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے، پتھر کھا کر دعائیں دیتے. بد دعا نہ دیا کریں، پلیز نہ دیا کریں. کسی نے ستایا اسے بھی نہ دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اور باقی لوگوں سے عرض یہی ہے، ایسے کام نہ کرنا، ایسی تکلیف کسے نہ پہنچانا کہ بد دعا مل جائے. پھر حدیث ذرا دکھا دیجئے تاکہ مزید یاد ہو جائے. مجھے یاد ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ اور یہ تبہید سننے کے بعد یہ حدیث مزید یاد بھی رہے گی اور اس کا امپیکٹ بھی دل پر رہے گا. اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. مدنی چینل کے ناظرین، کل آپ نے یہ حدیث بھی ہمیں سنانی ہے. اب ہم چلیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے. امہات المومنین کا تذکرہ خیر ہوتا ہے. کسی ایک امی حضور، کسی ایک ام المومنین کی سیرت پر ہمارے اشفاق بھائی ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، امہات المومنین. امہات المومنین چار ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے. جی ماشاءاللہ، امہات المومنین میں آج کس امی حضور کا تذکرہ ہے؟ جیسا کہ گفتگو جاری ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اہل بیت اطہار میں امہات المومنین بھی شامل ہیں. تو یہ ذکر خیر تو سارا سلسلہ چلتا ہی رہے گا، لیکن خصوصی طور پر حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ ام المومنین، یہ ہماری امی جان، ان کا مختصر تعارف سنتے ہیں. آج یہ وہ ہستی ہیں کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شہزادی ہیں. یعنی پیارے آقا علیہ السلام سے بھی ایسی قریبی نسبت ہے، اور حضرت عمر آپ کے والد گرامی ہیں، یہ بھی زبردست شرف آپ کو نسبتاً ملا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نسب 8ویں پشت میں مل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں حضرت عمر کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ اعزاز تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خدمات کے بدلے میں یہ انعام عطا فرمایا. بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا جب حضرت عمر ایمان لائے تو 10 سال کی تھی، اور اس کے بعد سے آپ نے بہت اسلام کے نشیب و فراز دیکھے، ہجرت بھی کی، اور مدینہ کی ہجرت میں آپ شامل تھے، اور آپ بھی ان صحابہ میں سے گنی جاتی ہیں جو سابقون الاولون میں سے ہیں، جن کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا. یہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتی تھی. آپ کی یہ شان تھی کہ آپ روزے بہت زیادہ رکھتی تھیں، اور بہت زیادہ عابد و زاہد آپ تھیں، اور آپ کی عبادت اور ریاضت پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی گواہ تھے. اور ایک مقام پر کچھ واقعہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کے حق میں جبریل امین کو بھیج کر پیارے آقا علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت کو مزید بڑھایا. واقعات کچھ طویل ہے، یہاں پہ بیان نہیں کرتے، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بزبان جبریل ان کی تعریف کو اور بلند فرماتا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی مبارک زندگی سے ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بڑے زبردست مدنی پھول ہیں کہ وہ بھی عبادت اور ریاضت کی طرف جائیں، وہ بھی پاکی کا خیال رکھیں، وہ بھی روزوں کی ترکیب بنائیں اپنے شوہر کی اجازت سے. اور جس طرح یہ ہماری امی جان زہد و تقوی کی پیکر تھیں، ہماری اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کی سیرت کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اور زہد و تقوی کو اپنے اندر پیدا کریں. کہ اگر آپ تقوی والی ہو گئیں تو جو آپ کے گھر میں بچے ہیں، ظاہر ہے کہ ماں کو وہ زیادہ دیکھتے ہیں، ماں جو ہے ان کی پہلی تربیت گاہ ہے. اگر وہ زہد و تقوی والی ہوئی تو آگے جو نسل ہمیں ملے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی
ہمیں تقوی اور پرہیزگاری والے ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ہماری امہات المومنین کی اور ہم سب کی ماؤں کی. اور تذکرہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا. روز ایک عظیم ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہم اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص بہت پیارے مدنی پھول اس سیگمنٹ میں ہمیں ملتے ہیں. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے سید اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں. نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذی شان گیا. بہت دنوں بعد اس کلام کی فرمائش آئی ہے. 2 شعر تو سنیں گے اور خاص طور پہ اس کا مقطع تو نرالا کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. جی اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد عظیم الدین ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیجیے. تنم فرسودہ جا پارا بے ہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ. بہت خوبصورت کلام. اگلی کال دیجیے. میں حبیبہ طاہرہ انسٹیٹیوٹ کی شہر وطن سے بول رہی ہوں. میں ایک نعت سنانا چاہتی ہوں. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم کیسے دیکھو کیسا نور چایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. آج کالر نے خود ہی کہہ دیا میں نعت سنانا چاہتی ہوں. صحیح ہے بھائی. چلیں اگلی کال دیجیے. سید طاہر محمد تعریف عطار. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ امت کی رہنما بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے, اور ماشاء اللہ رکن شورا عبدالحبیب عطاری بھائی کی زیارت اس سلسلے میں ہو رہی ہے. اللہ پاک رکن شورا کو سلامت رکھیں. رکن شورا سے عرض ہے دعائے مغفرت کر دیں ہمارے حق میں, اور اشفاق بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں. مزدہ آباد ہے, آسیوں شافع سہے ابرار ہے. ابرار ہے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. ہم سب کو دعاؤں سے اسی طرح نوازتے رہیں. آخری کال لیتے ہیں. جی محمد عمران الطاری. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ منقبت سنا دے. میرے حسین تجھے سلام. واہ بھائی واہ. ایک سے ایک نعت خواہ اسلام بھائی کالیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کی کالوں کا. اور چلتے ہیں اس عظیم ہستی کے نام کی طرف کہ جن کو 2 پروں والا کہا گیا. جی ہاں, اہل بیت اطہار کی ایک اور عظیم ہستی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا کہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اچھا, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت جعفر طیار بھی کہلاتے ہیں, کو مسکین لوگوں سے بڑی محبت تھی. آپ ان کے پاس بیٹھتے اور ان سے گھل مل جاتے, غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے, گھلتے ملتے. اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھی تھی. اور 2 پروں والا بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہی فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن جعفر کو میرے آقا سلام کرتے تو اے 2 پروں والے اور اے 2 بازوں والے کے بیٹے تم پر سلام ہو. یعنی ان کے والد حضرت جعفر طیار کو فرماتے کہ یہ 2 پروں والے ہیں اور تم ان کے بیٹے. اور ایک اور بات یاد رہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب یہ جو تھے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرح سے ہم شکل بھی تھے. پیارے آقا کی صورت میں کافی قریب تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو. سبحان اللہ. تو اہل بیت اطہار ہیں. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کسی پوتے کی دادا سے شکل مل رہی ہوتی ہے, کسی بھتیجے کی چچا سے شکل مل رہی ہوتی ہے, بیٹے کی باپ سے مل رہی ہوتی ہے. اور حسنین کریمین کی شکل اقدس کس انداز سے ملتی تھی وہ انشاءاللہ فضائل حسنین میں سنیں گے کہ ایک سینے تک ایک وہاں سے پاؤں تک ہیں, کیسے مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. تو اب یہ کیسے مشابہ تھے, کیسی ان کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت تھی, وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین اب سلسلہ آخری سیگمنٹ ہے کربلا. آخری سیگمنٹ سے پہلے جی بالکل ضرور ارشاد فرمائیں. اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا سلسلہ پھر ختم نہیں ہو گیا. جی اہل بیت اطہار کا سلسلہ چلتا رہا. کیا بات. امام علی مقام کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام باقر. تو سب کی اپنی اپنی شان ہے, اور ظاہر ہے کہ سلسلے کے وقت میں ہم سب کچھ تو بیان نہیں کر سکتے, لیکن ان سب کی شانیں بھی عرفہ والا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آل رسول ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آل رسول ہیں. اور آج بھی دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں آل رسول نہیں ہے. تو سید زادوں کی آج بھی ہمیں عزت کرنی ہے, تعظیم کرنی ہے. اور جہاں سید زادے ہیں
پھر ہماری جو محبت کی جو ایک مثال ہے وہ قائم ہونی چاہیے کہ سید زادوں کے ساتھ ایک الگ ہی سلسلہ ہو، ان کے ساتھ جو احترام ہو، ان کے ساتھ جو پیش کرنے کا انداز ہو وہ الگ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید زادوں کو 2 پیش کیا کرتے، سب کو ایک ایک دیتے اور سید زادوں کو 2 ملتا۔ تو آج بھی ہمارے درمیان آل رسول موجود ہیں، اور جس طرح ہم ان ہستیوں کی تعریف کر رہے ہیں، اگر ہمیں آج بھی سید زادے ملتے ہیں تو ہمیں ان کا احترام بجا لانا چاہیے۔ اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ انداز اولیاء کرام کے انداز میں ملتا ہے، کہ ان کے زمانے میں جو سید صاحبان ہوتے تھے وہ ان سے اسی طرح ادب سے پیش آتے اور بڑی محبت، اور آج امیر اہل سنت کی سیرت میں بھی یہ پہلو ملتا ہے۔ جب حفاظت امور کے مسائل نہیں تھے تو امیر اہل سنت کی عادت مبارکہ تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بالخصوص دعا کے وقت اعلان ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی سید زادے موجود ہیں تو وہ آگے تشریف لے آئیں۔ بھائی کتنے فیضان مدینہ، کتنی مسجدوں کے افتتاح جب امیر اہل سنت جاتے تھے تو سید زادوں کو آگے بلا کر انہی کے ہاتھوں سے ننھے منھے سید زادوں سے وہ ہوتا تھا۔ تو پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت اتنی ساری باتیں سننے کے بعد پھر پریکٹیکل میں وہ نہ ہو، سید زادوں کا احترام نہ ہو، ان کا ادب نہ ہو، ان کے ساتھ بھی وہی انداز ہو جو عام لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو ڈاکٹرز کے 2 آخری مدنی مذاکرے جو ہوئے اس میں بطور خاص دونوں میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ڈاکٹر سے یہ کہا کہ اگر کوئی سید زادے تشریف لاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، فیس نہ لیں یا کم لیں، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ خیر خواہی کا انداز ہونا چاہیے۔ جہاں بھی اس طرح کا موقع ہم نے دیکھا ہے تو امیر علیہ سنت کی ذات میں بڑا پیارا۔ پرسوں کا مدنی مذاکرہ تھا اور اس میں کوئی تعلیمی شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی آئے ہوئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب درست تھا، تو ایک شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی تھے، انہوں نے جواب حضرت موسیٰ دیا، لیکن وہ سید صاحب تھے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ مدنی مذاکرہ، امیر علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے آپ حضرت عیسیٰ ہی کہنا چاہ رہے تھے اور آپ کے منہ سے نکل گیا ہوگا۔ تو وہ خود کہتے ہیں ہاں وہ بڑا مشہور ہے کہ بچپن میں کنہوں نے کلام کیا، تو حضرت عیسیٰ کہاں میں کہنا، پہلے میں نے حضرت عیسیٰ ہی سوچا تھا، پھر میرے حضرت موسیٰ کہہ دیا۔ تو امیر نے کہا یار سید صاحب ہیں، ان کو بھی تحفہ دے، پھر تحفہ دیا نا عابد باپو نے، تو وہ رسالہ دیا، بولا یار سید صاحب کو دے رہے ہو اور چھوٹا تحفہ دے رہے ہو، بھر دو، انہی کا صدقہ تو کھاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اتنے تحفے دیے، یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو جواب درست نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ محبت آل رسول ہے، پریکٹیکلی لائیو ہم نے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کے وہ واقعہ نا سیرت کا کہ سید زادے نے آ کے کچھ تقاضا کیا، غریب تھے، کچھ ضرورت تھی، تو ضرورت آپ نے پوری کی اور گھر والوں کو ارشاد فرمایا کہ آئندہ اگر یہ تشریف لائیں تو ان کو سوال کرنے کی حاجت نہ ہو، ان کو آپ دیکھتے ہی ان کی ضرورت پوری کر دیں۔ سید زادے کو ملازم بھی رکھ لیا تھا ایک بار، تو اسے بھی ملازمت ختم کر کے ویسے خدمت شروع کر دی۔ اور یہ بات بھی لوگوں کو پتا ہوتی ہے کہ سید زادے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو لوگ پھر ان کی مدد بھی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے تو ہم تو بھائی زکوٰۃ اپنے پاک مال سے زکوٰۃ اور مدد پاک مال سے دیجیے، ان کی خدمت کیجیے۔ اور اہل بیت کی بات چلی ہے، ہمارا جو عشر مبشرہ کا سلسلہ ہوا تھا اس میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تھا، تو سالانہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں وہ 10,000 درہم بطور نذرانہ کے پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے صحابی، ہم نے سنا کہ کتنے ماہانہ سالانہ وہ پیشی کیا کرتے، تو صحابہ کرام بھی اہل بیت اطہار سے اسی طرح محبت، اور انشاءاللہ ابھی مزید سلسلوں میں بہت کچھ سننا ہے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے گا، آپ چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، کربلا قدم بقدم۔ کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہے کربلا قدم بقدم۔ کربلا کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ اس واقعے سے کس کو قلبی لگاؤ نہیں، اس واقعے سے کون اپنے دلی طور پر اٹیچ نہیں، کیونکہ یہ واقعہ بہت سارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، خاندان نبوت کی عظیم قربانیاں یاد دلاتا ہے۔ ہم نے کل کے سلسلے میں یہ سنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر مکہ پاک آ چکے ہیں۔ کوفیوں کی درخواست پر، بہت ساری پرچیاں، بہت ساری عرضیوں پر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا جا چکا ہے۔ آپ کوفہ پہنچتے ہیں، کوفے میں آپ کا شاندار استقبال ہوتا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تحریر بھی موجود تھی کہ تمہاری درخواست پر، تمہاری استدعا پر ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے، یعنی اب ان کی بات ماننی ہے، انہیں فالو کرنا ہے۔ حضرت مسلم اور ان کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام کیا تو اس کی آپ کی تشریف آوری کی خبر پورے کوفہ میں پھیل گئی۔
جھوک در جھوک لوگ آنے لگے، اور ایک روایت کے مطابق 12,000 اور ایک روایت کے مطابق 18,000 کوفیوں نے آپ کے دست پر بیعت کر لی، یعنی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی کہ ہم انہی کی بات مانیں گے، انہی کو فالو کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اہل عراق کا حال دیکھا، اہل کوفہ کا حال دیکھا، تو امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور یہاں تو امن و امان ہے، یہاں کے لوگ تو والہانہ آپ سے پیار کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت لے چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ امام حسین کو خط روانہ کیا، مگر یہاں پیچھے اسلامی بھائیوں یاد رہے کہ اہل کوفہ جو تھے ان کا جوش دیکھ کر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یہ ضرور کہا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، مگر کوئی پریشر نہیں دیا، صحابی رسول تھے۔ لیکن یہ خبر یزید کو پہنچ گئی کہ نعمان بن بشیر کے ہوتے ہوئے یہ کوئی کسی وجہ سے رکاوٹ بھی نہیں بن رہے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا حلقہ احباب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب یزید نے کیا کیا، یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، اور عبید اللہ بن زیاد کو جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا اس کو ان کا قائم مقام کر دیا۔ یاد رہے عبید اللہ بن زیاد بہت مکار آدمی تھا، اس نے اب کیا کیا، اس نے بصرہ روانہ ہوا، اپنی فوج کو قادسیہ کے مقام پر چھوڑ دیا، اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر، اہل عرب کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا، اور شب کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہوا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، کیونکہ وہ انتظار میں تھے کہ امام حسین نے آنا ہے۔ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوتا ہے، گرد سواری اٹھتی ہے، لوگ انتظار میں ہیں کہ عرب کی طرف سے کوئی آنے والا ہے، جب انہیں اندھیرے میں دیکھا تو لوگوں نے مرحبا یا ابن رسول کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے، یعنی امام حسین کی آمد کا چرچا گویا ہو گیا۔ ابن زیاد دل میں کرتا رہا کہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں امام حسین سے اور ان کی آمد کا اتنا انتظار ہے، مگر رات کے اندھیرے میں ہی یہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، اور لوگوں کو پھر اندازہ ہوا کہ امام حسین نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا، ابن زیاد نے رات گزار کر اہل کوفہ کو صبح جمع کیا اور حکومت کا پروانہ انہیں پڑھ کر سنایا کہ اب میں یہاں کا حاکم ہوں، میں یہاں کا حاکم اور میں یہاں کا گورنر ہوں، اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا۔ حضرت مسلم کی جو حمایتی تھے، اس میں جو رؤسا تھے، عمرا تھے، قبیلوں کے بڑے تھے، ان سب کو گرفتار کر لیا، ان سب کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب یہ خبر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس پہنچی، آپ باہر آئے لوگوں میں، اور لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بلایا اور کل کیے گئے وعدے یاد دلائے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، حضرت مسلم بن عقیل کے پیروکار کم و بیش 40,000 کے قریب جمع ہو گئے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، 40,000 کا لشکر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا، اور انہوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ اب چونکہ آل رسول ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح پیروکار ہیں، مسلمانوں میں لڑائی نہیں چاہتے تھے، ورنہ اگر یہ 40,000 کا لشکر گورنر ہاؤس پر حملہ کرتا تو کچھ باقی نہ بچتا، ابن زیاد بھی نہ بچتا، نہ اس کی فوج باقی بچتی، مگر چونکہ آپ مسلمانوں میں لڑائی نہیں چاہتے تھے، آپ گفت و شنید چاہتے تھے۔ ابن زیاد نے کیا مکاری کی، کیونکہ اس نے قبیلے کے رہنماؤں کو، قبیلے کے رؤساء اور لیڈرز کو اپنے پاس پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا، ان کو باری باری چھت پر لایا۔ وہ چھت پر آ کر، نیچے لوگ کھڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، چھت پر کھڑے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے والوں کو پکارا اور کہا کہ دیکھو تم کیا کرنے جا رہے ہو، یزید کے حکم کو نہیں مانو گے، وہ تمہارے بچوں کو چن چن کے مار دے گا اور ہم بھی اندر مارے جائیں گے۔ اب وہاں خاندانی محبت جاگی، قبیلے کی محبت جاگی، اب لوگ تذبذب کا شکار ہوئے، ایک ایک کر کے اپنے قبیلے کے سردار کی بات مانتے گئے، حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے گئے، یہ لشکر چھوٹا ہوتا چلا گیا، 40,000 سے لوگ بہت کم ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر کیا ہوا، یہ کوفہ والوں نے جو بے وفائی کی داستان رقم کی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو نواسہ رسول کو خط لکھ کر بلانے کے لیے راضی کیا گیا، اور اب ایک ایک کر کے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑا جا رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے گئے تو آپ کے پیچھے 500 نمازی تھے، مگر آپ نے جب سلام پھیرا، امام نے سلام پھیر کر مقتدیوں کو جب پیچھے دیکھا تو ایک بھی مقتدی باقی نہیں تھا۔ کوفے والوں کو یہ احساس نہ ہوا کہ رہتی دنیا میں ان کی بے وفائی مشہور ہو جائے گی۔ پیارے آقا کی آل اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ایسی بے وفائی ان کوفے والوں نے کی کہ اب ایک بھی ساتھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ تھا۔ جاتے تو جاتے کہاں، رات گزارتے تو گزارتے کہاں، بچے ساتھ ہیں، دروازے سارے بند ہیں، یہ مہمان بنا کر بلانے والے، یہ سر پر بٹھانے والے، یہ محبتوں کے پروانے دینے والے، اب کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے زیادہ فکر یہ کھائی جا رہی تھی کہ میں نے تو امام حسین کو بلا لیا ہے، اور میرے کہنے پر، میرے اس خط کو پڑھنے کے بعد امام حسین بڑے آرام سے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ ایک طرف نواسہ رسول کی فکر ہے، اور دوسری طرف یہ فکر دامن گیر ہے کہ اب رات کہاں گزاری جائے، وقت کیسے کاٹا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا کا یہ سفر جاری ہے، یہ واقعہ کیسے موڑ پر پہنچ کر کیسے رنگ بدلتا گیا، کس طرح کے پرابلمز آتے گئے، انشاءاللہ اسی کربلا قدم با قدم واقعے میں آگے سنیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہمیں امام حسین اور ان کے خاندان سے، اہل بیت اطہار سے، کربلا والوں سے سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور ان کی اس قربانی کی داستان کے ذریعے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے سلسلے میں مزید اس واقعے کو آگے لے کر چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔